کمیونیکیشن سکلز میں ابھی ہم نے بات کی تھی آبزرویشن پہ کہ ہم نے آبزرو کرنا ہے اور ساتھ ایویلویٹ نہیں کرنا. اپلائی کیا تو غور و فکر کیا اس پہ؟ بات کرنے کے بعد مجھے فیل ہوتا تھا کہ اس دفعہ میں نے ایویلویشن کی اور اس دفعہ میں کامیاب رہی, آبزرویشن تک رہی. لیکن آپ خود ہی آپ بند باندھ لیتے ہیں نا جب آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اسے اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں, اور اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اب ہم نے فیلنگس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہے. اکثر اوقات آپ دیکھیں جب ہم ایک اسٹیپ سیکھتے ہیں نا تو ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں, برداشت ہی کرتی رہوں, خود ہی ڈپریس ہوتی رہوں, یہاں پر بھی نہ کہوں وہاں پر بھی نہ کہوں. تو یہ بات نہیں ہوتی. ہم نے مسئلوں کو حل کرنا ہے, اینڈ تک جانا ہے, بیچ میں نہیں چھوڑنا, لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا. اب فیلنگس کے بارے میں کیا ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ دا میچور پرسن بیکمز ایبل ٹو ڈفرینشیٹ فیلنگس. اور وہ کیسے کیسے فیلنگس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے اسٹرانگ کوئی ایکسپیرینس ہو رہا ہے, کہیں پیشنیٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہے, کوئی ڈیلیکیٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہے, کوئی سینسٹیو بات ہو رہی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیلنگس کے معاملے میں بہت بیکاری کے سفر پہ ہوتے ہیں. یعنی ہم ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے کہ کہاں پر میں کیا محسوس کر رہی ہوں اور اس فیلنگ کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہمارا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہم جس انوائرمنٹ میں یوزلی رہتے ہیں فیلنگس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ویسے تو ہمارے کلچرز میں نہیں دی جاتی, لیکن مزے کی بات یہ کہ انگریزوں کی بھی جتنی میں کتابیں پڑھتی ہوں اس میں یہ بات بار بار وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری سوسائٹی میں, گھروں میں, آپس میں بات چیت میں فیلنگس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. اور ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ دیر از اے رائٹ وے ٹو تھنک. وہ رائٹ وے ٹو تھنک کیا ہے؟ جو بھی اتھارٹی ڈیفائن کرتی. یعنی اماں ابا جو بتاتے ہیں بچے کو کہ تمہیں یہاں پر خوش ہونا چاہیے, یہاں پہ اداس ہونا چاہیے, یہ کوئی بات ہے جس پہ تمہارا منہ بن گیا ہے, یہ کوئی بات ہے جس پہ تمہیں رونا آ گیا ہے, تو وہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں. اسی طرح آفس ہے, کوئی اور انوائرمنٹ ہے, اتھارٹی از آلویز ڈکٹیٹنگ کہ یہ فیلنگ ہونی چاہیے. تو جو سیکھنے والے ہیں وہ ٹرینڈ کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ ادرز ڈائریکٹیڈ ہوتے ہیں. وہ جب کسی کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کیا فیل کرنا چاہیے, وہ اس کے مطابق اپنی فیلنگز کو لے کے چلتے ہیں. اور اندر اگر ان کی کوئی اور فیلنگز چل رہی ہوتی ہے تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ مجھے اندر سے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں تو اس میں لگاتار وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرے بارے میں پتہ نہیں یہ اگلا انسان کیا سوچ رہا ہوگا, مجھے یہ بولنا بھی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے, مجھے یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اندر نا اپنی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. جیسے لڑکا ہے اگر اور وہ کسی بات سے ڈر رہا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویسے تو ہم لڑکیوں کو بھی کہتے ہیں, بچوں کو بائی لارج ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے. بہت سی مدرز مجھے جب کہتی ہیں رات کو نا بچہ اپنے کمرے میں اکیلا سوتے ہوئے ڈرتا ہے, جیسے 4 سال کا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, یا ایون کئی دفعہ 8 سال کا بچہ اگر آپ کے پاس آتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اکنالج کرنا چاہیے. ہم اکنالج نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں بس آیت الکرسی پڑھو, دعائیں پڑھو, سو جاؤ, اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہر چیز کا کہ اگر یہ سینیریو ہے تو تمہیں بس یہی فیل ہونا چاہیے. یعنی ہم نے سم ہاؤ اوور آل یہ سیکھ لیا ہے کہ شاید ہمیں کوئی چیز فیل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بتایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ ڈونٹ بی اوور سینسٹیو. تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ جو سینسٹیوٹی ہے اس کا نیچر کتنا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اپنی فیلنگز کے بارے میں پھر اویئر نہیں ہوتے تو ظاہر ہم ان کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جس میں ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جیسے کوئی لائر ہے, جیسے کوئی پولیس آفیسر ہے, ایون ڈاکٹر ہے, ایون اگر کوئی کوچنگ کر رہا ہے کہ جی آپ کو شاید ایکسپریشن لیس رہنا ہے, تو یہاں سے بھی ایک چیز جنریٹ ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے ان جذبات کو بالکل ویٹیج نہیں دینی. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں جب ایون شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو تب بھی یہی ہوتا ہے کہ میرج میں بھی آپ اپنی فیلنگز کو نہیں بیچ میں لا سکتے. فیلنگز کے بارے میں کوئی انسان جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. اور بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی میرا ہسبینڈ بہت اچھا انسان ہے لیکن ہماری کوئی ایسا کمیونیکیشن نہیں ہے, اور باقاعدہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ایک دیوار سے شادی ہوئی ہوئی ہے. یعنی وہ میری ضروریات ساری پوری کر رہے ہیں لیکن ہم ایموشنلی کنیکٹ نہیں کر پاتے. اور اب دیکھیں اگر آپ یہ جملہ اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کسی کو بھی کہ بھئی ویسے ہسبینڈ بہت اچھا ہے, بہت خیال رکھتا ہے,
لیکن یہ کہ ہمارا کوئی کنیکشن اس طرح کا نہیں ہے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اور تمہیں کیا چاہیے؟ لیکن یہ کہ اس کی جو اندر سے کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں اس میں دیکھیں ایموشنل انگیجمنٹ کتنی زیادہ تھی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خواتین ہماری پریشان رہتی ہیں کیونکہ جب ان کو ایموشنل سیٹسفیکشن نہیں ملتی وہ گھبراتی ہیں, وہ اپسیٹ ہوتی ہیں, کسی سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ باقی لوگ ان کو صبر اور شکر کا درس دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ایموشنلی ایک کنیکشن مس کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے وہ پھر کئی دفعہ روتی ہیں, کئی دفعہ اریٹیٹڈ ہوتی ہیں. اور کمل وہاں پہ یہ تھا کہ ریسورسز نہیں تھے امہات المومنین کے پاس, جی, لیکن یہ جذباتی کنیکشن بہت زیادہ تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو بیئر منیمم پہ سروائیول تھا. اور آپ دیکھیں اس کی بھی مثال ہماری کلچرز میں بہت دی جاتی ہے کہ تمہیں تو میں نے محل جیسا گھر دیا ہوا ہے, تمہاری میں تمام ضروریات پوری کرتا ہوں, اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ جو ایموشنل کنیکشن تھا وہ کتنا اسٹرانگ ہوتا تھا. اور اب دیکھیں کہ عورت کو ویسے بھی ایک ایموشنل اس کی کنیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو ایک عورت کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جی میرا وہ کنیکشن نہیں ہو پا رہا اور وہ پھر کرٹیسزم سن رہی ہے اور اس قسم کی باتیں سن رہی ہے, تو وہ اپنی جگہ ہرٹ ہوتی ہے اور ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی جگہ ہرٹ ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو سب کچھ تو دے رہا ہوں, کیونکہ ایک مرد کو بھی نہیں کوئی سکھا رہا ہوتا کہ ایک عورت کے لیے جذبات کتنے امپورٹنٹ ہیں. اس کو وہ ایک ٹینڈرنیس بھی چاہیے, ایک ایکنالجمنٹ بھی چاہیے. اچھا, اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ اوور آل ہمیں سوسائٹی میں نظر آتی ہے. یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں نظر آ رہی ہے, ہسبینڈ وائف میں جو نظر آتا ہے, تو پھر وہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. کہنے لگی کہ جب آگے ٹرانسفر ہو گیا دین وہی بچے آگے سوسائٹی میں جا رہے ہیں, پھر ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, پھر وہ جاب پہ جا رہے ہیں اور باقی لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں, تو وہ سوسائٹی اسی طرح پوری سوسائٹی میں جا رہا ہے. یعنی آپ کے ایک جو وہ یونٹ شروع ہو رہا ہے وہاں سے یونٹ سے نکلتا 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 پروفیشنل لائف تک چلا جاتا ہے, اور وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. اور پروفیشنلی بھی پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ کوئی بھی بات اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم گھبراتے ہیں. ہم اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, سینئر کو بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں, جونیئر کو بتاتے ہوئے کوئی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ مائنڈ نہ کر جائے. ہر وقت ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے, ہر وقت ہمارے سر کے اوپر جو ایک بات سوار ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھی نہیں تمہیں بتا دینا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ اگر فرض کریں اگلا انسان کوئی ایک میسڈ اپ آگے سے رسپانس دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھا میں تو کہہ رہی تھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں کیونکہ پورے سٹیپس نہیں نہ آتے, اب اگر ہم نے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا, پھر اس کے بعد اس مسئلے کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت اسٹرکٹلی لاجیکل رہتے ہیں, ریشنل رہتے ہیں اور ان ایموشنل ہوتے ہیں. بہت سے معاملات میں ہم جب اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اندر سے انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, پھر خوش نہیں رہتے. جب میں کوچنگ وغیرہ کرتی ہوں اور اگر کوئی بھی مجھے آ کے کہے کہ مجھے بہت رونا آ رہا ہے, مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے, اور مجھے سب کہتے ہیں کہ بھئی تم فیل نہ کرو, تم بہادر بنو, تو میں ان کو کہتی ہوں رو لیں, جتنا رونا آتا ہے روئیں. وہ اتنے حیران ہو کے مجھے کہتے ہیں مطلب میں رو سکتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں نا شکری نہیں کرنی, کمپلین نہیں کرنا, لیکن آپ اپنا دکھ کھول کے اللہ کے سامنے بیان کریں. یہاں پہ بھی ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں فیلنگز کے بارے میں تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین فیلنگ اینڈ تھاٹس. کئی جملے جو ہم بولتے ہیں یا سوچتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری فیلنگز ہیں, میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر رہی ہوں, لیکن اصل میں وہ میری تھاٹ ہوتی ہے. جیسے آئی فیل لائک اے فیلئر, یہ کیا ہے؟ یہ تھاٹ ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں فیلئر ہوں, لیکن اس کے پیچھے فیلنگز کچھ اور ہوں گی. کوئی انسیکیور فیلنگ ہو سکتی ہے, آپ کو سیڈنس ہو سکتی ہے, ہرٹ کی فیلنگ ہو سکتی ہے. فیلنگ والے ورڈ ہم نہیں نا لے کر آتے, تو ہم اس چیز میں پھر پریشان رہتے ہیں. تو ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں نا جس میں آئی, یو, ہی, شی, دے, اٹ یا دیٹ, اف, لائک, یہ والے ورڈز اگر آپ سینٹینسز میں یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھاٹس کو ایکسپریس کر رہے ہیں, آپ فیلنگز کو نہیں لے کر آ رہے ہیں. یعنی وہ جملے ابھی ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ فیلنگز کے اوپر توجہ دینی ہے. جیسے ایک جملہ ہے آئی ایم فیلنگ اریٹیٹڈ, یہ کیا ہے؟ یہ تھاٹ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو فیلنگ والے جملے میں لانا ہے تو آپ کہیں گے آئی ایم اریٹیٹڈ. نہ سے فرق کے ساتھ جو ہے نا وہ بات بدل جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری تو تجوید بہت ہی خراب ہے,
تو مجھے تو صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا. اب یہ بھی تھاٹ ہے. آپ اس طرح کی بات بول سکتے ہیں کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں اپنی تجوید سے, میں ڈسکریجڈ ہوں, میں بہت امپیشنٹ ہو رہی ہوں, میں بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہوں, مجھ سے صحیح طرح پڑھا نہیں جا رہا, یا میں تھک رہی ہوں. جیسے آپ دیکھیں بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں, بیہیو کرو, یا یہ صحیح بیہیو نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک بڑا جنیرک سا جملہ ہم بولتے ہیں. جب آپ جنیرک جملہ بولتے ہیں, جب آپ کسی بھی چیز کو گڈ یا بیڈ میں بنا دیتے ہیں, بس صرف یہ جملہ بولتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس میں آپ نے کوئی فیلنگز کی بات نہیں کی, آپ نے بس اس کو کلی طور پہ اچھا یا کلی طور پہ برا بنا دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ چیز مطلب I feel not good about this یا bad about this. This is not feeling. This is not feeling. اس کو آپ نے اور زیادہ ان ڈیپتھ میں جانا ہے. جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ I feel unimportant, اس میں فیلنگ نہیں ہے, یہ آپ کی تھاٹ ہے کہ مجھے لوگ ان امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. فیلنگ کیا ہوگی کہ میں جب لوگوں کے درمیان کام کر رہا ہوتا ہوں میں اداس ہوتا ہوں, میں ڈسکریجڈ ہوتا ہوں, وہی بات ہے, میں ہرٹ ہوتا ہوں, وہ آپ کی تھاٹ ہے. ہاں, اس کو مزید آپ نے ورڈز میں لے کر جانا ہے. ہمیں کیوں اس وقت یہ سب کرنا مشکل لگ رہا ہے, سب کنفیوز ہو رہے ہیں نا, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس فیلنگ ویکیبلری نہیں ہے. تو آپ کو آن لائن جا کر فیلنگ ویکیبلری نکالنی ہے. آپ گوگل کریں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی کون سی فیلنگز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں جو میری نیڈز کے بارے میں بتاتی ہیں, کون سی فیلنگز نیگیٹو ہیں جو بتاتی ہیں کہ بھی میری نیڈز پوری نہیں ہوئی. اور جب آپ کو کوئی بات بولنی ہو کسی کو تو آپ ان میں سے وہ ورڈز نکالتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بات ہی نہیں کسی کو سمجھ آتی. آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ آپ اینکشس ہو رہے ہیں, آپ انوائڈ ہو رہے ہیں, آپ کو اریٹیٹڈ فیلنگ آ رہی ہے, کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ بیٹھی تھی تو کسی نے مجھے نوٹس ہی نہیں کیا, یا سب نے مجھے اگنور کیا. اب کئی جگہوں پہ آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ شکر ہے اللہ کا کسی نے مجھے نوٹس نہیں کیا. کئی جگہ آپ کی فیلنگ کیا ہوگی کہ میں تو بہت ہرٹ فیل کر رہی ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں اسپیسیفک ورڈز کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے پاس وہ لسٹ ہونی چاہیے, اور ہم اس لسٹ میں سے نکال کر اسیس کریں. اگر ہم اپنے اون پہ اسیس کرنا شروع کر دیں پھر ہمیں نا آگے پھر کسی کو ایکسپریس کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. جیسے ہسبینڈ وائف کے درمیان کیا ہوتا ہے, جب ہمیں فیلنگ ورڈز نہیں آتے اور ہم موڈ خراب کر کے بیٹھے ہیں, اور جب وہ کہتے ہیں بھئی کیوں تمہارا موڈ خراب ہے, ہم کہتے ہیں آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہماری فیلنگز نہیں, ہمیں وہ بتانا نہیں آ رہا ہوتا نا, ہمیں وہ ورڈز نہیں مل رہے ہوتے. اچھا آپ نے جو بات کی نا کہ بھی اردو ویکیبلری میں لگتا ہے کہ اتنے ورڈز ہیں ہی نہیں, ایکچولی ہم نے کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیے. آپ کو کچھ ورڈز بتاتی ہوں. آپ کی جب نیڈز پوری ہو جاتی ہیں کون کون سے فیلنگ ورڈز ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں بہت چیئرفل ہو گئی ہوں, بہت خوش ہو گئی ہوں, میں تو بہت حیران ہو گئی ہوں, اور میں تو امیزڈ ہو گئی ہوں, یا یہ کہ میں بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کیوریس ہوں, میں جاننا چاہ رہی ہوں, میرے اندر تجسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس معاملے میں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں میں بہت ایک محبت کے جذبے سے سرشار ہوں. کتنے آپ کو ایسے ورڈز مل جاتے ہیں. میں فیسینیٹ ہو گئی ہوں, میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں, میں بہت مجھے فخر ہو رہا ہے اس بات پہ. ہم اس طرح کی کوئی بھی لینگویج جو ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرتے. میں تو حیران ہو گئی کہ یہ بات ایسے ہو گئی. تو اس طرح کے ورڈز آپ یوز کریں. اسی طرح جب آپ کی نیڈز پوری نہیں ہو رہی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو بہت اریٹیٹڈ ہو رہی ہوں, میرا تو دل ٹوٹ گیا ہے, اور میں جو ہوں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں, میں بہت مزریبل فیل کر رہی ہوں, اور مجھے تو رونا آ رہا ہے بہت زیادہ. اصل بات یہ ہے کہ فیلنگ ویکیبلری کو ڈیولپ کرنا ہے, تاکہ جو میں محسوس کر رہی ہوں, جیسے اگر آپ کا موڈ خراب ہے, موڈ اچھا ہے, آپ کسی کو خوشی کی بات کہنا چاہ رہے ہیں, کسی کو ریپریمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اپنی فیلنگز کا اس میں اظہار کرنا ہے آپ نے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ پوری لسٹ میں سے دیکھنا ہے کہ میں کون سے الفاظ ہیں جو استعمال کر سکتی ہوں. آپ کو اگر انگلش کے ورڈز ملتے ہیں تو آپ اس کا اردو کا نیم البدل لے لیں اگر آپ کو کہیں ملتا ہے. کچھ سینٹینسز ہیں, ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پریکٹس کر لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں آئی فیل یو ڈونٹ لو می, یہ تھاٹ ہے یا فیلنگ ہے؟ یہ تھاٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس میں کون سا ورڈ استعمال کیا؟ یو. میں نے آپ کو کہا تھا نا اگر آپ یو بول رہے ہیں تو یہ تھاٹ ہے, کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں یہ کہ یو ڈونٹ لو می. اب اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرا انسان آپ سے محبت نہیں کرتا اور آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کی بات بولیں کہ میں بہت اداس ہوں. جب وہ پوچھیں کیوں اداس ہوں, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی
مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، پھر آپ اگلی بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے آئی ایم سیڈ دیٹ یو آر لیونگ، میں اداس ہوں کہ آپ جا رہے ہیں. تو یہ فیلنگ ہے، یہ فیلنگ ہے، آپ اداسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح آئی فیل اسکیئرڈ وین یو سے دیٹ، مجھے ڈر لگتا ہے جب آپ یہ ایسی بات بولتے ہیں. یہ بھی فیلنگ ہے. ٹھیک ہے. پھر وین یو ڈونٹ گریٹ می آئی فیل نیگلیکٹڈ، جب آپ مجھے وہ نہیں کرتے ہیں، اچھی طرح سے ویلکم نہیں کرتے ہیں، تو مجھے نیگلیکٹڈ فیلنگ آتی ہے. یہ تھاٹ ہے. کیوں؟ آپ کو کیا کہنا چاہیے یہاں پہ؟ یہ کہنے کے بجائے کہ میں نیگلیکٹڈ فیل کرتی ہوں، آپ یہ بتائیں نا کہ میں لونلی فیل کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، میں ویلیویبل نہیں ہوں، مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے. ایگزیکٹ فیلنگ کے بارے میں جو ہے نا آپ بات کریں. اسی طرح سے آگے کیا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ آئے، یہ فیلنگ ہے. پھر ہے کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یو آر ڈسگسٹنگ، بچے بہت زیادہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کیا ہے؟ یہ تھاٹ ہے. آئی فیل ڈسگسٹڈ ہو سکتا ہے. آئی فیل لائک ہیٹنگ یو، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں ماروں، یہ تھاٹ ہے. کیا ہونا چاہیے؟ مجھے تم پہ بہت غصہ آ رہا ہے، مجھے تمہاری بات یہ بری لگ رہی ہے. آئی فیل مس انڈرسٹوڈ، مجھے لگ رہا ہے تمہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ بھی تھاٹ ہے. اسی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں میں بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہوں اس وقت، یا یہ کہ میں بہت ڈسکریج ہو رہی ہوں، یا مجھے اپنی بات جو ایکسپلین نہیں کرنی آ رہی. آپ فیلنگس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. آئی فیل گڈ اباؤٹ وٹ یو ڈیڈ فار می، مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے میرے لیے کیا. میں نے بتایا تھا نا، اگر ہم صرف گڈ اور بیڈ بولتے ہیں تو یہ تھاٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جنرل میں چلے گئے نا. آپ نے ایگزیکٹ بولنا ہوتا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگا. جیسے میں پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں نا، جب آپ بچے کو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں، ایک بچے کو ہم کلی طور پہ بہت اچھا بنا دیتے ہیں اور ایک بچے کو ہم کلی طور پہ برا بنا دیتے ہیں. لیکن سب میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو بھی ہوتی ہے نا. تو اگر آپ یہ کریں کہ جی تم میں یہ اچھی کوالٹی، اس میں یہ مسئلہ، یا اگر مسئلہ ہے تو اس کو الگ سے جیسے ڈسکس کرنا، زیادہ دن کہنے کہ کسی کو کہ یو لک بیوٹیفل، ہم اس کو بتائیں کہ آپ کا یہ ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے شوز اچھے لگ رہے ہیں، اور اپنے بال بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو ایک اسپیسیفک چیز بتانی ہوتی ہے کسی کو. آئی ایم ورتھ لیس، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی تھاٹ ہے. آئی فیل اگنورڈ، یا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی اسکل نہیں ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ مجھے بات نہیں کرنی آتی. یعنی آپ اپنی ٹرو فیلنگس پہ جائیں نا کہ بھئی کیا مجھے اس وقت محسوس ہو رہا ہے. جو اندر سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کریں. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. تو آپ نے ابھی اس بات پہ نہیں جانا کہ مجھے یہ ایسا محسوس کیوں ہو رہا ہے. جب ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فیلنگ کی رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایز اے مدر جو ہے ہمیں خود نہیں پتا ہماری کیا فیلنگز ہیں. جیسے دیکھیں ہم صرف یہ بول رہے ہوتے ہیں میرا بچہ کچھ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. آپ ایگزیکٹ فیلنگ بتائیں. مثلا میں انسیکیور فیل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں انکمپیٹنٹ فیل کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ سب مجھے جج کر رہے ہیں، یا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں مجھ سے صحیح طرح ہینڈل نہیں ہو رہا، مجھے بہت مطلب رونا آ رہا ہے، مجھے جو ہے پریشانی محسوس ہو رہی ہے. جتنا آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو آپ کی فیلنگ صحیح آتی ہے نا، اس سے چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. یعنی ایز اے پیرنٹ جب آپ نے ڈیل کرنا ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ، تو آپ کو بہت ایموشنل لیول پہ بات کرنی ہوتی ہے. ہم کیا یوزلی غلطی کرتے ہیں، ہم بہت لاجیکل لیول پہ بات کرتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں اسپیشلی جب بچے ٹین ایج میں یا بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. اچھا، یا اگر ہم کوئی ایموشنل لیول پہ بات کرتے ہیں تو بچے ہمارے کہتے ہیں آپ ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں. تو ہمیں نا وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے. میں نے یہ فیل کیا ہے کہ کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ باہر کی ذمہ داریاں پوری کریں، اور ماں جو ہوتی ہے نا، ماں کو ہر وقت مختلف سچویشن سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے نا اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا ہے، اپنے فیئرز کو، اپنی تمام فیلنگز کو ہم تھوڑا بہت ایکسپریس کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ نا ہم ہر جگہ بہادر بنتے ہیں کہ آئی شوڈ بی دیئر فار مائی کڈس، اور ہم اپنا کوئی ایموشنل ایج دکھاتے نہیں. آپ دیکھیں بہت سے گھروں میں شادی کے بعد بھی جو بیویاں تنگ ہوتی ہیں اس بات پہ کہ میرے میاں ہر وقت اپنی امی کے ساتھ رہتے ہیں اور میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ نوٹ کر لیں وہ مدر جو ہے نا وہ فیلنگ سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں.
اور وہ فیلنگ سے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھتی ہیں. بات میں یہ کر رہی ہوں کہ ہم نہ ہسبینڈ کے ساتھ فیلنگ سے اٹیچ ہو رہے ہیں نہ بچوں کے ساتھ فیلنگ سے اٹیچ ہو رہے ہیں, اور پھر وہ امبیلنس آ رہا ہے نا. تو ان کو جہاں پہ فیلنگس وہ انہوں نے ملی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. فیلنگس کے ساتھ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ فیل کرتا ہے.